أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. سل بنی اسرائیل، سوال کر بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی ہم نے دی ان کو، من آیتن، اپنی قدرت کی نشانیاں، بینۃ، واضح، ومن یبدل، اور جس نے بدل دی، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اس کے پاس نعمت آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی جو کافر ہیں، ویسخرون، اور وہ مسخرہ کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، والذین اتقوا، حالانکہ وہ لوگ جو کفر و شرک سے بچتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی گروہ تھے. فبعث اللہ النبیین، پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے انبیاء، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب، اور نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فیما، ان چیزوں میں، فیما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جن کے حق ہونے میں لوگوں نے اختلاف کیا، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئیں، بغیا بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق باذنی، حق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کا معنی عبد ہوتا ہے اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، تو اس کا مطلب ہوا عبداللہ. یہ جملہ بنا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور بیٹی آپ کی کوئی نہیں تھی. ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جو پیغمبر ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مفصل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام فرمائے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی
ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اور یہ بات میں پہلے پارے کے درس میں بتا چکا ہوں کہ وادی تیہ میں، یہ جو تیہ کا میدان تھا جس کو آج جغرافیہ میں وادی سینا کہتے ہیں، یہ میدان 36 میل لمبا ہے اور 24 میل چوڑا ہے۔ اس وادی سینا میں جب یہ پہنچے تو ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ قوم کے ساتھ جا کے جہاد کرو۔ چھٹے پارے میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو، جہاد کی تیاری کا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے ان کے ساتھ لڑو، ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اب دیکھیں کتنا گستاخانہ جواب تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس میدان سے نکلنا حرام قرار دے دیا۔ یہ اس میدان کے اندر سرگرداں گھومتے رہے، یہ اس میدان سے جب بھی نکلنے کی کوشش کرتے واپس وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 40 سال تک یہ اس میدان میں سرگرداں رہے۔ تو اس میدان کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ ان کے لیے وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا کہ ایک پرات میں بٹیر بھنے ہوئے اور دوسری پرات میں کھیر ان کے لیے نازل ہوتی تھی کہ کھاؤ پیو اور وہ مزے اڑاؤ، صبح بھی اور شام بھی کھاؤ۔ پانی کا ان کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس وقت تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات تھے جو بنی اسرائیل پر ہوئے۔ اس سے پہلے جب وہ ہجرت کر کے چلے، فرعون کی فوجیں ان کے پیچھے لگیں، آگے بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پر اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کو دھکیل دیا، نیچے سے خشکی نکل آئی، یوں 12 راستے بن گئے اور راستے خشک ہو گئے، یہ سارے کے سارے وہاں سے گزر گئے۔ فرمایا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جس طرح دیواریں کھڑی ہیں پانی اس طرح کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس حوالے سے بھی بہت بڑا انعام کیا کہ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے۔ 3 مشہور آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، مگر ان ظالموں نے کسی نعمت کی قدر نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کریم میں یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کو انہوں نے بغیر حق کے قتل کیا۔ ایک دن میں انہوں نے سارے علاقے میں 43 پیغمبر شہید کیے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیع علیہ السلام کو شہید کیا۔ ایک مومن کا ناحق قتل ہو جانا یہ دنیا و آسمان کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، اس کا قتل کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل فرمایا۔ عذاب کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان میں سے بعض پر رب تعالیٰ نے طاعون کو مسلط کیا، ایک ہی دن میں 70,000 بنی اسرائیلی یہودی ہلاک ہو گئے۔ بعض کو رب تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ قرآن کریم میں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان پر طوفان کا عذاب آیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے مینڈک مسلط فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بنی اسرائیل کا ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا سل بنی اسرائیل، تو سوال کر بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو قدرت کی نشانیاں، لیکن ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دے، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آ چکیں، فإن اللہ شدید العقاب،
بس بے شک رب تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی سزائیں دیں، ان کو بندر بنایا، ان کو خنزیر بنایا، ان کے چہرے مسخ کیے۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے چوہے بنا دیا، وہ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ کیونکہ رب تعالیٰ جس شخص کو نعمتیں عطا فرمائے اور پھر ان نعمتوں کی قدر نہ کرے تو اللہ اس کو سخت سے سخت عذاب دیتا ہے۔ آگے فرمایا زین للذین کفروا، مزین کی گئی ان لوگوں کے واسطے جو کافر ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، کیونکہ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، دنیا ہی دنیا ہے، اور انہوں نے دنیا کی ترقی اور عروج ان کے سامنے ہے اور بس، اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، ایمان والوں کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو کفر و شرک سے بچے، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن۔ اونچے اس لحاظ سے بھی ہوں گے کہ جنت کا جو محل وقوع ہے وہ جہنم سے اوپر ہے، جنت اوپر ہوگی اور جہنم نیچے ہوگی۔ درجے کے اعتبار سے تو مومن کہاں اور کافر کہاں، یہ آسمان اور زمین سے بھی بڑا فرق ہے۔ 8ویں پارے میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہشت والے دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم تو جو ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، وہ ہم نے پا لیا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا ہے جو تم سے کیا گیا تھا؟ تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ یعنی دنیا میں تم ہمیں تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے فاقے کاٹنے والو، کیا تم سچے ہو؟ تو کیا ہمارے سچے ہونے کا پتہ چل گیا ہے؟ اور اسی پارے میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر مومنوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں تم کھا پی رہے ہو، اس میں تو کوئی تھوڑی بہت ہمیں بھی دے دو۔ تو مومن اس وقت مومن جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ ہم یہ رزق، یہ پانی تمہیں دینے کے مجاز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں پر یہ رزق حرام کر دیا ہے اور یہ پانی کافروں پر حرام کیا ہے۔ تو اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا میں تم ان بھوکے ننگوں کا کس طرح مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رزق کی زیادتی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ رزق کا زیادہ ملنا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہوتی تو پھر تو معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ قارون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقبول بندہ تھا، سب سے بڑا پیارا تھا، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اٹھا کر لے جاتی تھی۔ عصبہ کا لفظ 10 سے لے کر، یہاں پر فرمایا نا عصبہ کا لفظ جو ہے 10 سے لے کر 40 تک بولا جاتا ہے۔ جو قارون کے واقعے کو بیان کرنے میں جو لفظ بیان ہوا ہے عصبہ، تو یہ 4 سے لے کر 40 تک بولا جاتا ہے۔ تو جس کے خزانوں کی چابیاں اچھی خاصی جماعت اٹھا کر لے جاتی ہو، اس کے خزانوں کا خود حساب لگا لو۔ تو اسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حدیثیں آپ سنتے رہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی بھی 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک مسلسل جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوئی۔ 3 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر جاتے تھے، آپ کا گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک آدھ مرتبہ چراغ جلانے کا ذکر آتا ہے، باقی اس گھر میں چراغ بھی روشن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ پاک اتنی وسعت ہی نہیں تھی۔ تو سحری کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح لیٹی ہوئی تھی جیسے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک قرآن کریم پڑھتے رہے، پھر جب رکوع کے بعد سجدے میں جاتے تھے تو بخاری شریف کی روایت میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں کو دباتے تو وہ اکٹھی کر لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ورنہ سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو فرمایا ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت مال کی وجہ سے نہیں ہوتی،
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ حساب کا معنی عربی میں مشقت کے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو رب بغیر مشقت کے رزق دے دیتا ہے، بعض لوگوں کو رب تعالیٰ بغیر مانگے دے دیتا ہے اور اتنا دے دیتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے۔ بغیر حساب کا معنی ہے کہ لا تعداد، بے شمار دے دیتا ہے۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن پر راضی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن پر ناراض ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے، اور رزق ان کو بھی دیتا ہے جن سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان اور دین صرف ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس واسطے رزق کی کثرت اور قلت کے ساتھ مقبولیت اور مردودیت وابستہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ جو اس وقت طالب علم ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھتے تھے، فرمایا میں نے خود شمار کیے، ان کا حال یہ تھا کہ کسی کے پاس کرتا یعنی قمیض نہ تھا، اور کسی کے پاس چادر تھی یا لمبا سا ٹاٹ تھا، بس وہ پہن کر بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم ننگا ہو جائے۔ اور آج وہ جنت کے وارث ہیں۔ اسی مدینہ طیبہ میں رہنے والا ایک شخص تھا، منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا جنازہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور صحابہ کرام نے اس کی جنازہ بھی پڑھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء، تمام قطب ابدال مل کر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے اپنا کرتا، اپنی قمیض مبارک بھی دی، عبداللہ بن ابی کے جسم پر اپنا لعاب بھی لگایا، لیکن اس کے باوجود، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال و دولت کے ساتھ، رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا وابستہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، عقیدہ سب کا ایک ہی ہوتا تھا، البتہ جرائم تو ہوتے تھے، جیسا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن مذہب کے اعتبار سے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال اور گزرے، نوح علیہ السلام تک بھی لوگوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، کوئی شرک وغیرہ کسی میں نہیں تھا۔ سب سے پہلی قوم جو مشرک ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو فرمایا کہ لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، بعد میں انہوں نے اختلاف شروع کیا، کفر و شرک شروع کیا۔ فبعث اللہ النبیین، بس اللہ تعالی نے پیغمبر بھیجے، مبشرین، نیکوں کو خوشخبری سنانے کے لیے، کہ خوشخبریاں کیا تھیں؟ کہ تم پر رب راضی ہوگا، تم پر اس کی رحمتیں نازل ہوں گی، مرنے کے بعد تمہاری زندگی بڑی سہل اور آسان ہوگی، تم جنت میں داخل ہوگے۔ ومنذرین، اور نافرمانوں کو ڈرانے والے کہ کفر و شرک چھوڑ دو، ورنہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور عذاب قبر پھر الگ سے ہے، پھر برزخ کا عذاب الگ سے ہے، پھر محشر کا عذاب الگ سے ہے، پھر دوزخ کا عذاب تو دائمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمین و مسلمات کو اس سے محفوظ رکھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وہی نازل فرمائی، بالحق کی حق کے ساتھ، کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتابیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفو فیہ، ان چیزوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ یعنی جب اختلاف شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے حق کو واضح کیا اور باطل کو واضح کیا، اور یہ باطل ہے کہ یہ حق ہے اس کو اپناؤ، اور یہ باطل ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے نزدیک نہ جاؤ۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، مگر ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئی تھیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ گئی تھیں۔ یعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا وہ بھی کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں تھے، بلکہ ضد کی وجہ سے کیا تھا، حق کے خلاف عناد تھا، ورنہ ان کے پاس تو حق پہنچ چکا تھا۔ تو یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، بس اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا، لمختلفوا فیہ من الحق کی، اس چیز میں ہدایت دی
جس حق میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی بِإِذْنِهِ، اپنے حکم اور اپنی مہربانی سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ ہدایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو شخص رب کی طرف رجوع کرتا ہے رب اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ جو شخص رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو شخص رب تعالیٰ سے بے پرواہی کرتا ہے اللہ اس سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ اللہ اس سے ہے بھی مستغنی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات تو صمد ہے، بے نیاز ہے، محتاج تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔